پاکستان کے ساتھ مختار حسن آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اس ٹائم ہم اڈیالہ جیل میں موجود ہیں۔ آج عمران خان کی توشہ خانہ 2 کے اندر جو ہے وہ یہاں پہ پیشی تھی، اس کے حوالے سے جو ہے وہ بیگ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کے وکیل اندر گئے تھے، ان سے پوچھتے ہیں کہ آج کیس کی کیا جو ہے وہ تفصیلات ہیں اور خان صاحب کا کیا بڑا پیغام جو ہے آج خان صاحب نے جو ہے وہ دیا ہے۔ السلام علیکم سر جی وعلیکم السلام، بہت شکریہ جی آپ کا اور آپ کی وساطت سے میں 5 مہینے کی مزید جو طویل بندش تھی، بندش کے بعد مجھے آج چونکہ ہائی کورٹ میں ہم نے پٹیشن لگائی ہوئی تھی ارباب طاہر صاحب کے پاس، تو اجازت ملی ہے جی، وہ بھی رینگ کے ہمیں انصاف مل رہا ہے۔ تو آج توشہ خانہ پارٹ 2 کا جو فرد جرم عائد کرنے کے حوالے سے یہ کیس اڈیالہ جیل میں جو ٹرائل چل رہا ہے، تو مجھے تو کہیں سے یہ بھی شفاف اور فیئر ٹرائل کہیں سے نظر نہیں آ رہا ہے۔ ہائی کورٹ کے آرڈر ہونے کے باوجود گھنٹوں ہمیں جو ہے نا اڈیالہ جیل کے گیٹوں پہ بٹھایا جاتا ہے اور صرف 2-3 وکیل اندر جاتے ہیں، صرف خانہ پوری ہوتی ہے، اور وہ چونکہ فیصلہ کر بیٹھے ہوئے ہیں، چونکہ بشرا بی نہیں تھی جس کی وجہ سے آج یہ ارجنٹ ہو گیا معاملہ، لیکن یہ ارجنٹ ہو کے اب پرسوں کے لیے 5 تاریخ تک چلا گیا، 12:30 بجے اس کا ٹائم فکس ہوا ہے۔ تو لیٹس سی دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، اس کے لیے ہم اسٹریٹجی بناتے ہیں۔ سلمان صفدر صاحب اس کے اوپر بہتر بریف دے سکتے ہیں چونکہ مین کورس جی میں گیا تھا اندر۔ خان صاحب نے وائٹ جوگر پہنے ہوئے تھے، اس کا نیوی بلو کلر کا ٹراؤزر تھا، بلیک ان کی سویٹر تھی، تو بڑے خوشگوار مون کے اندر تھے، لیکن وہ رنجیدہ بہت تھے چونکہ جو ڈی کا وقوع ہوا ہے اس حوالے سے اپنے کارکنان کی جو شہادتیں ہوئی ہیں، ان کو جو قید و بند کی صورتوں برداشت کرنی پڑ رہی ہیں، جو گرفتار ہو گئے، تو ان کے معاملے کو لے کے بڑے افسردہ تھے، لیکن بہرحال یہ کہ قوم کو کہا جی کہ حوصلے پست نہیں کرنا، انشاءاللہ حقیقی آزادی کی جدوجہد جاری رہے گی جی۔ یہ بتائیے گا کہ آپ اندر گئے تھے، خان صاحب کی باڈی لینگویج آپ نے بتائیے، یہ بھی بتائیے گا کہ خان صاحب کی آج کوئی مکالمہ ہوا ہے جج کے ساتھ، اپنے وکیلوں سے کیا بات ہوئی ہے؟ ان کی بہن بھی آج اندر ہے جی۔ خان صاحب نے یہ کہا جی کہ جب سے 26 تاریخ کے بعد سے جو ہے نا میرا اخبارات کی رسائی وہ بند ہے، ٹیلی ویژن کی رسائی بند ہو گئی ہے، کوئی میڈیا کے حوالے سے مجھے کوئی نہیں ہو رہا ہے کہ ملک میں کیا ہو رہا ہے، انٹرنیشنل سطح پہ کیا ہو رہا ہے معاملات، چونکہ ٹی وی نہیں ہے، اخبارات ہی بند ہیں۔ اخبارات کے حوالے سے اور ٹی وی کے حوالے سے ہم نے ایک درخواست دی ہے، اور جو جج صاحب نے آرڈر کر دیا، کل بھی ایک ہمارے کونسلس نے درخواست دی تھی اسی حوالے سے۔ بیٹو یہ شارق اجمل صاحب ہیں اور آج ان کا چل رہا تھا کورٹ میں، لیکن ساتھ ہی ہم نے بچوں کی میں کہا جی ان سے ملاقات کے لیے بھی الاؤ کریں۔ یہ دیکھیں فستائیت نہیں ہے، اتنا نہیں ظلم ہونا چاہیے، بندہ جیل میں ہے اور کسی نہ کردہ گناہوں کی سزا جو ہے نا وہ بھگت رہا ہے۔ ابھی کسی کیس کے اندر جو ہے نا ان کو خان صاحب کو سزا نہیں ہے جس میں وہ اندر ہوں، لیکن وہ 9 مئی کے جھوٹے بے بنیاد کیسز کے اندر جو ہے نا گرفتاری ڈے بائی ڈے ڈال رہے ہیں وہ، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اپنی موت آپ مریں گے انشاءاللہ یہ کیس، تو دیکھتے جائیں جی آگے حکمت عملی کی۔ کل خان صاحب کو 7 کیسز میں جو ہے نا وہ جوڈیشل ریمانڈ پہ 14 دن کا ریمانڈ دے دیا گیا ہے۔ اس دفعہ حکومت کی یہ اسٹریٹجی رہی ہے کہ انہوں نے نا جوڈیشل ریمانڈ دیا ہے، جسمانی ریمانڈ نہیں دیا، اس کے بارے میں کوئی خان صاحب نے بات کی؟ نہیں، خان صاحب نے اس حوالے سے کوئی بات نہیں کی، چونکہ مطلب کل دیکھیں نا وہ ان کی مالافائڈ انٹینشن ہے، پنڈی سے ریلیٹیو مقدمات ہیں، 1 بائی 1 کر کے آگے وہ آگے مانگ رہے ہیں، ریمانڈ مانگ رہے ہیں۔ تو ویل سیٹل لا پرنسپل ہے جی کہ جب آپ گرفتار ہو جاتا ہے ملزم، اور تمام کیسز کے اندر وہاں کے متعلقہ تھانوں کے یا ایریے کے جو ہے ان میں کنسیڈر ہوگی گرفتاری، لیکن یہ 1 بائی 1 کر کے پک اینڈ چوز کر رہے ہیں۔ اسلام آباد کے اندر دیکھیں جی اب اکتوبر کے حوالے سے جو 4 اکتوبر کے مقدمات ہیں، 4 اکتوبر کے مقدمات کے حوالے سے خان صاحب کے اوپر 20 کیسز ہیں اسلام آباد میں۔ ابھی یہ جو ڈی چو کا معاملہ ہوا ہے، ابھی یہ 9 FIR درج ہوئی ہیں اسلام آباد میں، اور موسٹلی اس میں خان صاحب ہیں، وہ بھی پٹیشن ہائی کورٹ میں لگی ہوئی ہے، انشاءاللہ بہت جلد اس کی تفصیلات آپ کے سامنے آ جائیں گی، آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ۔ تھینک یو۔ کیا نام ہے؟